دوستو، نور الدین زنگی مسلمان تاریخ کے ان عظیم فاتحین اور مثالی حکمران میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی تلوار سے زیادہ اپنے کردار، تقوی اور عدل کے ذریعے دلوں پر حکومت کی۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین ابو القاسم محمد بن عماد الدین زنگی تھا۔ آپ 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 15 مئی 1174 عیسوی کو 56 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی خود بھی ایک جلیل القدر مسلمان حکمران تھے۔ والد کی وفات کے بعد سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ بڑے بیٹے سیف الدین غازی کو موصل جبکہ نور الدین زنگی کو حلب کی حکمرانی ملی، اور ان دونوں سلطنتوں کے درمیان دجل الخابور نامی دریا سرحد کی حیثیت رکھتا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی نور الدین زنگی نے اپنی غیر معمولی قیادت اور جنگی حکمت عملی سے آس پاس کی عیسائی ریاستوں کو شکست دی اور یک بعد دیگر فتوحات حاصل کی، ساتھ ہی شام اور ایران کے قریب موجود مسلمان ریاستوں کو متحد کیا تاکہ صلیبی دشمنوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کیا جا سکے۔ 1147 عیسوی میں دمشق کے گورنر معین الدین کے ساتھ اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے نکاح کیا۔ نور الدین زنگی کی زندگی مسلسل جہاد اور فتوحات سے عبارت تھی، مگر ان کے دل کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کی آزادی تھی۔ اسی شوق میں آپ نے ایک خوبصورت منبر بنوا کر اپنے پاس محفوظ رکھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا تو اسے خود مسجد اقصی میں نصب کریں گے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور یہ سعادت آپ کے بعد آپ کے پس سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کے حصے میں آئی، جنہوں نے بیت المقدس فتح کر کے وہی منبر مسجد اقصی میں نصب کیا۔ مشہور مورخ ابن اثیر فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد میں نے نور الدین زنگی سے زیادہ عادل اور باکردار حکمران نہیں دیکھا۔ آپ کی قناعت اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اہلیہ نے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی خرچ کیے۔ جب اہلیہ نے اسے ناکافی سمجھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، کیونکہ یہ سب مسلمانوں کی امانت ہیں اور میں محض اس کا خزانچی ہوں۔ میں تمہاری خاطر اس امانت پہ خیانت کر کے جہنم نہیں جانا چاہتا۔ دوستو، نور الدین زنگی وہ خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ ایک رات تہجد کے بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بوڑھے افراد بھی تھے جو بظاہر اسلامی لباس میں تھے، مگر چہروں پر مکر نمایاں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ یہ خواب 3 مرتبہ دہرایا گیا، جس کے بعد سلطان شدید بے چینی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو خواب سنایا، جنہوں نے اندازہ لگایا کہ مدینہ میں کوئی بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ سلطان نے فجر سے پہلے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور 20 افراد کے ساتھ تیز ترین گھوڑوں پر بغیر رکے صرف 16 دن میں دمشق سے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ سے ملاقات کی اور شہر بھر کے لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ تمام اہل مدینہ آئے مگر وہ 2 بوڑھے موجود نہ تھے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ 2 درویش دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ جب انہیں بلایا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی چہرے ہیں جنہیں خواب میں دیکھا تھا۔ ان کی رہائش کی تلاشی لی گئی تو ایک چٹائی کے نیچے سرنگ برآمد ہوئی جو سیدھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ یہ دونوں عیسائی جاسوس تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانے کے لیے سرنگ کھود رہے تھے۔ سلطان نے وہی انہیں سزا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اس عظیم خدمت کے لیے منتخب کیا۔ اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گہری کھندق کھدوا کر اس میں پگھلایا ہوا سیسا ڈلوایا گیا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ بعد میں اس پر حفاظتی جالیاں بھی لگائی گئی۔ دوستو، نور الدین زنگی نہ صرف عظیم مجاہد بلکہ علم دوست حکمران بھی تھے۔ آپ نے بے شمار مساجد، مدارس، ہسپتال اور مسافر خانے تعمیر کروائے۔ خود حافظ قرآن تھے اور عام لوگوں کے لیے ہفتہ وار عدالت لگاتے، جہاں گورنروں اور جنرلوں کے خلاف شکایات بھی سنتے۔ آپ کا جہاد کا جذبہ دشمنوں کو کھٹکتا تھا، اس لیے حسن بن صباح کے فدائیوں نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ یوں اسلام کا یہ عظیم مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، مگر تاریخ میں حق، عدل اور شجاعت کی ایسی روشن مثال چھوڑ گیا جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔